بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے سرکاری پرائمری اسکول کے ٹیچر کی ایک آپ بیتی لایا ہوں۔ گاؤں کا ایک اسکول ہے جس میں ایک ٹیچر اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ آج حسب معمول جیسے ہی میں نے اپنی کلاس کچی شریف میں قدم رنجا فرمایا تو کچی کے جیالوں کی تعداد خلاف معمول 120 کے ہندسے کو کراس کر رہی تھی، جن میں 2/3 اکثریت ان مجاہدین کی تھی جو زندگی کی صرف 2 یا 3 بہاریں دیکھ چکے تھے اور جوتی اور شلوار کی قیود سے آزاد یہ حریت پسند اپنی بڑی بہن یا بھائی کے ساتھ بطور پروٹوکول آفیسر تشریف لائے تھے۔ بہرحال جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو کمرے کے کسی گوشے سے کلاس اسٹینڈ کا ایک نعرہ مستانہ بلند ہوا اور 15-20 بچے اٹھ کھڑے ہوئے۔ باقی تمام رموز دنیا سے آزاد اپنی خانہ جنگی میں مصروف رہے۔ چنانچہ اپنے وجود کی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی بآواز بلند صدا لگائی، جس کا جواب 2 چند نے دے کر بھرم رکھ لیا۔ تو جناب جیسے ہی میں کرسی پر براجمان ہوا، کلاس روم کمرہ عدالت میں تبدیل ہو گیا۔ 30-35 مدعیان نے بیک وقت اپنا اپنا استغاثہ دائر کر دیا۔ کسی نے پنسل تراش گم ہونے کی شکایت کی تو کسی نے حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ دائر کیا۔ کسی نے گالیوں کی بوچھاڑ سے اپنا چھلنی سینہ دکھایا تو کسی نے اپنے مسات کے ہاتھوں زلف کشی کا مقدمہ پیش کیا۔ کسی نے کچی پنسل کے سکے توڑنے کی شکایت کی تو کسی نے کاپی کے پھٹے ورق کو بطور ثبوت پیش کیا۔ کچھ نے دور بیٹھے اپنے ملیر شلیر کی طرف سے نکالی کرنے کا دکھڑا سنایا تو کسی نے ہوم ورک پر لم شریف یعنی تھوک گرانے کے اندھوناک واقعے سے آگاہ کیا۔ کوئی اپنے جیب خرچ کی محرومی کا رونا رو رہا تھا تو کوئی مدعا علیہ کی طرف سے چھٹی کے بعد راستے میں مار کی ملنے والی دھمکی سے مطلع کر رہا تھا۔ چنانچہ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے تمام متاثرین اور مدعا علیحان کو طلب کیا گیا اور وقت کی قلت کے پیش نظر تمام ملزمان سے اجتماعی طور پر نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 751 کے تحت تمام مدعیان و مدعا علیحان کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا اور سوٹی بنوانے کے لیے تیز رفتار گھڑ سوار روانہ کر دیے۔ اس دوران ایک دوسرے کو خون بہا معاف کرنے اور آپس میں صلح صفائی کا موقع بھی دیا گیا۔ چنانچہ جیسے ہی کلاس روم میں چمک نما سوٹی کا ظہور ہوا تو کچھ اس طرح کی صورتحال تھی بقول شاعر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ریاض، نہ کوئی ملزم رہا اور نہ کوئی بندہ ناراض۔ 1 منٹ کے اندر بھائی چارے کی فضا قائم ہو گئی اور میں نے بھی عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے تعلیمی عمل شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ مگر یہ کیا، ابھی سکول لگے 40 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ناشتے والے انڈوں نے ستانا شروع کر دیا اور وہ خشک سالی شروع ہو گئی کہ جیسے سبھی نے کل سے لنگری روزہ رکھا ہوا ہے اور مثانہ کی کمزوری کے عارضہ میں مبتلا مریض بھی وارد ہونے لگے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اگر کسی نے واش روم کی چھٹی مانگ لی اور اس کو دے دی گئی تو پھر انگلی کھڑی کرنے والے امپائروں کی آمد کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ بریک تک جاری رہتا ہے۔ کچھ شدت پسند ایسے بھی متھے چڑھ جاتے ہیں جن کو اگر چھٹی نہ دی جائے تو انتقامی کارروائی کرتے ہوئے وہی موقع پر پتلون گیلی کرتے ہوئے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی آج کل پرائمری اساتذہ کے لیے آمد سے قبل تعداد کا بڑھنا نیک شگون ہوتا ہے۔ چنانچہ 121 بچوں کی نفری لیے داد و تحسین وصول کرنے کے جذبے سے سرشار جناب ہیڈ ماسٹر کی دربار میں حاضر ہوا اور دست بستہ عرض کی کہ جناب آئیں اور تشریف لائیں اور دیکھیں ہم معیار تعلیم، فروغ علم
اور طلباء کی عدد افزودگی کے لیے کیسے کوشاں ہیں۔ تو جناب رئیس مدرسہ نے اس لشکر جرار کو دیکھ کر وہ الفاظ کہے جو تاریخ کا حصہ بن گئے۔ فرمایا، او کاکے، یہ جو 2-3 سال کے بچے سمیٹ لائے ہو، یہ دراصل 4 دن کی چاندنی ہے۔ یہ تو گندم کی کٹائی کا سیزن ہے، اور مائیں ایسے چھوٹے 2-3 سالہ بچے سکول بھجوا دیتی ہیں تاکہ اساتذہ بچوں کو بہلاتے رہیں اور ہم یکسو ہو کر گندم کی کٹائی کر سکیں۔ تم 2 ماہ بعد دیکھنا، پھر اندھیری رات ہوگی۔ سو راجہ پورس کی طرح اپنا لشکر لیے واپس کلاس روم میں آدھم کا، کیونکہ بات تو سچ تھی مگر بات تھی رسوائی کی۔ ناظرین، آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔